ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 بطور قرض لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیے تھے، پھر جب آپ کے پاس مال آیا تو مجھے ادا کر دیے، یعنی میرا پیسہ مجھے واپس دے دیے، اور کہا اللہ تمہارے اہل اور تمہارے مال میں برکت عطا کرے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض واپس دیتے ہوئے جو قرض دیے تھے ان کے لیے دعا کر رہے، کیا اللہ تیرے مال میں تیرے اولاد میں برکت دے، یہ دعا کرے۔ اس کے بعد بولے یقیناً قرض کا بدلہ تعریف کرنا اور اسے ادا کر دینا ہے۔ نسائی میں روایت ہے، قرض کا بدلہ کیا ہے؟ قرض دینے والے کی تعریف کرو، اس کو دعائیں دو اور اس کا قرض اسے واپس لوٹا دو۔ تو پہلی چیز، جب اللہ کے رسول نے خود قرض لیا تو قرض لینا جائز ہے، یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے، غلط چیز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، قرض لے سکتے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، قرض لینا جائز ہے لیکن قرض لینا پسندیدہ نہیں ہے۔ عام طور پر ہم قرض کو کیا بولتے ہیں؟ ادھار بولتے ہیں نا بھائی، ہاں ادھار لینا، قرض لینا جائز ہے لیکن پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اب حدیثیں سناتا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ قرض لینا جائز ہے نا، بلکہ اب کچھ لوگوں کی عادت رہتی ہے نا، ہمیشہ ادھار لیتے، ہر چیز ادھار، یہ کران شاپ میں ادھار، ان کے پاس پڑوسی ان کے پاس ادھار، پیسے بھی ادھار، کپڑے بھی ادھار، کھانے پینے کی چیزیں بھی ادھار، ہر چیز ادھار ادھار ادھار، یعنی قرض 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 ہی لیتے رہتے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ کیسے؟ اب حدیثیں سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی، اے اللہ مجھے گناہ اور قرض سے، کیا دعا کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، یعنی قرض سے اور گناہ سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کی دعا کر رہے، اللہ مجھے قرضوں سے بچا اور گناہوں سے بچا۔ اگر یہ پسندیدہ ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہیں کرتے، اللہ مجھے بچا لے قرضوں سے بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ مقروض ہوتا ہے تو بات کرتا تو جھوٹ بولتا اور وعدہ خلافی کرتا۔ صحیح بخاری میں حدیث۔ دیکھیے جب انسان قرض لیتا تو کیا کرتا؟ اس کے اندر یہ دو عادتیں پیدا ہو جاتی، ایک تو جھوٹ بولتا اور دوسرا وعدہ خلافی کرتا۔ قرض لے لیے، ٹھیک ہے بھائی 8 دن میں دے دے تم بول کے لے لیے، 8 دن میں نہیں دیتے، 10 دن میں دے دیتے، یا 1 مہینے کو دیتے، 2 مہینے کو دیتے، یہ کیا ہو گیا؟ ایک تو جھوٹ ہو گیا اور دوسرا وعدہ خلافی ہو گیا۔ تم وعدہ کرے تھے لیکن وعدہ خلافی کر دیے، کیونکہ یہ قرض کی سنگینی اور خرابی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض کی خرابی بتا رہے، یعنی قرض کی ایک سنگینی، ایک خرابی یہ ہے کہ یہ قرض انسان کو جھوٹ بولنے پر اور وعدہ خلافی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ دو صفتیں بھی منافقوں کی ہے، منافقوں کی صفتیں ہیں، اس لیے قرض سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اے لوگوں اپنی جانوں کو نہ ڈراؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے؟ اپنی جانوں کو نہ ڈراؤ۔ پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جانوں کو ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کے ساتھ، یعنی تم قرض لیتے تو تمہارے جانوں کو یہ ڈر ہے، اب قرض ادا کرنا جو ڈر ہے نا، اس لیے اللہ کے رسول بولے کہ اپنے جانوں کو ڈراؤ مت، کا مطلب قرض مت لو، قرضوں کے ساتھ ڈراؤ مت اپنے جانوں کو۔ پھر اسی طرح حاکم میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو خودکشی نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خودکشی کرنا کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کے ساتھ، یعنی قرضہ لے کے بعد میں ادا نہیں کرے تو پھر جو خودکشی کر لیتے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے شک قرض عیب ہے، قرض جو ہے ایک عیب ہے۔ قرض رات کو پریشانی، دن کو ذلت، جانوں کو ڈرانے اور کمزور کرنے کا سبب ہے۔ قرض کیا ہے؟ اپنے جانوں کو ڈرانے کا، یعنی قرض جو لیتا وہ ڈرتے رہتا، اور دوسرا دن کو ذلت اور رات کو پریشانی۔ دن میں باہر نکلے تو کون آتا کہ قرضہ دیے سو کام پوچھتا کی، دن کو ذلت اور راتوں کو پریشانی۔
راتوں کو نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا، قرضہ لے لیے، کیسا پھیرنا کی، کیسا ادا کرنا کی، اس لیے یہ قرض عیب ہے، عیب، یہ راتوں کی پریشانی ہے، دن کی ذلت ہے، اپنے جانوں کو ڈرانے کا سبب ہے اور کمزور کرنے کا سبب ہے۔ انسان قرض میں ڈوب جاتا تو کمزور ہوتے رہتا، اس لیے قرض سے بچو، حتی الامکان کوشش کرو کہ قرض نہ لیں ایسی زندگی گزارنے کا۔ چلیے 2 باتیں معلوم ہو گئی، قرض لینا جائز ہے لیکن قرض لینا پسندیدہ نہیں ہے۔ اب تیسری چیز، قرض لینے کے شرائط کیا ہے، کب قرض لے سکتے، قرض لینے کے شرائط کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے چیز، جائز سبب ہو تو قرض لینا، نہیں تو نہیں لینا۔ یعنی قرض کب لینا؟ اگر لینا جائز ہے تو جائز سبب، یعنی وجہ کیا ہے تم قرض لینے کی، وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قرض اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ مقصد کی خاطر نہ ہو تو ادائیگی قرض تک اللہ تعالیٰ مقروض کا ساتھ ہوتا ہے، مقروض کے ساتھ ہوتا ہے، حاکم میں روایت موجود ہے۔ یعنی ناپسندیدہ مقصد کے لیے اگر تم قرض نہیں لیے، جائز چیز کے لیے مجبوری میں اگر قرض لینا پڑا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے قرض لینے والے کے ساتھ ہوتا، اللہ ان کی مدد کرتا۔ لیکن ناپسندیدہ چیزوں میں بھی اگر قرض لے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں ساتھ نہیں دیتا۔